اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ محور گفتگو ہے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر آسمانی کتابوں میں۔ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا عیسائیوں کی کتابوں میں، بائبل میں، یا اس کا دوسرا نام بشارت، جو دوسرا ایک اور نام انگلش میں کیا تھا بھائی؟ گوسپل، ٹھیک ہے۔ اس میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر۔ آج کوشش ہوگی یہودیوں کی کتاب کا ذکر ہو جائے اور کچھ حد تک زبور کا ذکر ہو جائے اگر وقت ہمارے پاس بچے۔ مزامیر داؤد جسے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اشارہ ملا کہ ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اہل کتاب کو معرفت تھی رسول کی۔ معرفت تھی، یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ معرفت تھی پھر بھی ناکام ہوئے؟ معرفت تھی نا۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر گیا وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم آیت بھی پڑھ دیں گے، قرآن کریم کی آیت ہے، پڑھیں گے، لیکن پہلے اس حدیث کو سمجھیے جو رسول سے بھی حدیث ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے بھی حدیث ہے۔ جاہلیت کی موت مرا یعنی کیا مطلب؟ اسلام سے پہلے کا دور تھا جو جاہلیت کا دور تھا، ٹھیک ہے، یعنی اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ امام رضا علیہ السلام سے سوال ہوا جاہلیت کی موت یعنی کیا مطلب؟ کہا میتۃ غلال۔ کیا مطلب؟ گمراہی کی موت۔ گمراہی کی موت مرا، جو امام وقت کی معرفت کے بغیر مرا گمراہی کی موت مرا۔ دوسری جگہ ملا کافر مرا، دین پر نہیں مرا۔ جو معرفت کے ساتھ مرا وہی دین پر مرا۔ یہ واضح ہے بات، ٹھیک ہے۔ مگر قرآن کریم کی آیت ہے، دو جگہ آئی ہے یہ آیت، سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، سورہ انعام میں بھی آئی ہے، آخر کے جملے تبدیل ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعرفونہ، معرفت رکھتے ہیں نبی کی، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بچوں کی معرفت رکھتے ہیں اس طرح یہ نبی کی معرفت رکھتے ہیں۔ تو معرفت تو تھی، کامیاب ہو گئے؟ نہیں ہوئے، معرفت تھی بھائی۔ بلکہ سورہ بقرہ میں تو ارشاد ہوا کہ معرفت رکھتے ہیں، اور پھر آگے ارشاد ہوا کہ الذین یکتمون الحق، انہی میں سے کچھ ایسے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ان میں سے کافی ایسے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے۔ معرفت ہے، اسی کا اگلا جملہ، اس کے باوجود حق کو چھپا رہے ہیں جانتے ہوئے، تو معرفت تو ہے۔ اور کیسی معرفت ہے؟ جیسی اپنے بچوں کی، اپنا بیٹا اولاد گھر پہ موجود ہے اس طرح انہیں معرفت ہے، یقین ہے، یقین ہوتا ہے نا یہ میرا ہی بیٹا ہے، یقین ہے نا، اس طرح معرفت ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ بلکہ بعض نے کہا مجھے اپنے بیٹے میں شک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن کعب الاحبار، یہودی عالم، کہا میں اپنے بیٹے میں شک کر سکتا ہوں لیکن محمد کی نبوت میں شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پوری روایت ہے اس میں باقاعدہ۔ تو کبر اعلان کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا میں حضرت داؤد کی نسل سے ہوں تو میں مانتا ہوں انہیں، لیکن اعلان نہیں کر سکتا۔ میں نے بشارتیں ایسی پڑھی ہیں کہ جو اعلان کرے گا قتل کیا جائے گا، اور یہ لوگ کبھی نہیں مانیں گے اپنی چودراہٹ جانے کی وجہ سے، اس لیے میں ایمان تو لاتا ہوں لیکن اعلان نہیں کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ ابھی بیان کر دیں گے، اگر موقع ہوگا تو روایت بیان کر دیں گے، کعب الاحبار، ٹھیک ہے۔ یہ طویل روایت ہے، بلکہ نہیں موقع ہو پائے گا اس پوری روایت کے بیان کرنے کا، اشارہ کر رہا ہوں میں صرف۔ باقاعدہ عمر ابن خطاب کے بیٹے، ان سے روایت ہے، ٹھیک ہے، کہ باقاعدہ یہودیوں کی کتابوں میں ذکر تھا، یہودیوں کی کتابوں میں جا کے بیٹھے تو ذکر تھا، کس کا ذکر تھا؟ نبی اکرم کا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کے جانشین کا ذکر تھا، کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 جانشین تھے، اسی طرح رسول کریم کے 12 جانشین ہوں گے،
ان میں سے پہلے کا نام یہ ہوگا، یہودیوں کی کتابوں میں یہ صفات ہوں گی. یہ بیٹھا ہوا تھا سامنے سے علی علیہ السلام آ رہے تھے، کہا یہی ہے جانشین محمد کا. ٹھیک ہے، یہ پہلے ہیں اور ان کے بیٹے دوسرے جانشین ہوں گے. پھر ایک ایک کا نام بتایا، 12 کے نام بتائیں پورے. 12ویں کا یہ تک بتایا کہ وہ جو 12واں ہوگا اس کی غیبت ہوگی. یہودیوں کی کتاب کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اس میں یہ قدیم روایات میں لکھا. ٹھیک، اور یہ تک سب کچھ بیان کیا. پھر اس نے کنفرمیشن کرنے کے لیے کسی یہودی کے پاس گئے اور جا کے پوچھا کیا ایسا ہے؟ کہا یہ تم نے کہاں سے سیکھ لی؟ یہ تو ہم بتاتے ہی نہیں کسی کو. تو بیان کیا فلاں فلاں جگہ. تو اس شخص نے کہا تھا کہ ہاں میں مانتا ہوں، جس نے بتایا وہ نہیں مانتا ہوگا، لیکن میں مانتا ہوں، محمد کو مانتا ہوں. لیکن ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے یہ جتنے بھی ہیں یہ نہیں مانیں گے جب تک ان کا 12واں وصی نہ آ جائے. وہ آ جائے گا تو کچھ کو ماننا ہوگا تو اس وقت مانیں گے، اس سے پہلے نہیں مانیں گے. یہ تک بھی ہیں. ٹھیک، لیکن یہاں پر پلٹ کے آئیے قرآن کریم کی جو آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی اور نبی کی ایسے معرفت رکھتے ہیں جیسے اپنے بچوں کی معرفت رکھتے ہیں. پھر کہا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کچھ ایسے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حق جانتے ہیں. سورہ انعام میں ارشاد ہوا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. آگے الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، یہ خسارے میں پڑ گئے ہیں، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا. سوال یہ ہے ہمارا، معرفت تھی کہ نہیں تھی؟ معرفت تھی، اپنے بیٹوں کی جیسی معرفت تھی. ٹھیک ہے، مگر رسول پر ایمان نہیں لائے. تو یہ سوال آپ لوگوں کے ذمے کہ پھر معرفت ہے کیا؟ معرفت کے بغیر جو ہے معرفت ہے کیا؟ تو معرفت کا پہلا قدم یہ احادیث میں جو ملا، پہلا قدم یہ ہے کہ امام کو اللہ کی جانب سے امام مانا جائے، 12واں امام مانا جائے، معصوم مانا جائے. ٹھیک ہے، معصوم مانا جائے، یہ پہلا قدم. اسی طرح نبی کریم کو یہ جان رہے تھے محمد مصطفیٰ ہے، حتیٰ یہ بھی جان رہے تھے نبی ہیں، لیکن ان پر ایمان نہیں لائے تھے. ٹھیک ہے، میں پہلے شاید کا بھی ذکر کر چکا ہوں لیکن انتہائی اہم ہے. کربلا معلی میں شمر ملعون امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے یا حسین اعرفک حق المعرفہ، اے حسین ابن علی مجھے تمہاری معرفت ہے، حقیقی معرفت ہے، پھر بھی قتل کر رہا ہوں. معرفت ہے کہ نہیں ہے؟ قتل کر رہا ہے، جہنم کا ایندھن ہے، کافر ہے. ٹھیک ہے، امام کہہ رہے ہیں جو معرفت کے بغیر مرا کفر کی موت، تو معرفت تھی پھر بھی کفر کی موت مر رہا ہے. تو کیا ہے مراد معرفت؟ ٹھیک ہے، یہودیوں کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے، عیسائیوں کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے. تو معرفت کیا ہے؟ معرفت کا پہلا قدم یہی ان یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی تھا، یہی شمر جیسوں کے لیے، کہ وہ یہ مان رہے تھے کہ یہ حسین ابن علی ہیں، علی کے بیٹے ہیں، محمد کے نواسے ہیں، یہ جو بھی مان رہے ہو، حتیٰ یہ جان بھی رہے ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے امام ہے، لیکن انہیں دل سے امام مانا نہیں، تیسرا امام نہیں مانا. اگر حکومت بن جائے گی ہم خلیفہ مان لیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. ٹھیک، تو یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ جس کے ہاتھ میں حکومت ہوگی وہی خلیفہ ہوگا. اسی طرح تو یہ عقیدہ جب پروان چڑھا تو پھر جن جن کے ہاتھ میں حکومت آتی گئی انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ اور امیر المومنین ڈکلیئر کیا، یہاں تک کہ یزید تک کو ماننے لگے وہ لوگ. ٹھیک، جواب کیا ہے؟ قرآن کریم نے بھی وعدہ کیا ہے نا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ کا وعدہ ہے، سورہ نور آیت نمبر 55. اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نے ایمان لانے والوں سے وعدہ کیا ہے، اعمال صالح انجام دینے والوں سے وعدہ کیا ہے، لیستخلفنہم فی الارض، انہیں زمین پہ خلیفہ بنائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے بناتا ہوا آیا ہے. تو توجہ کیجئے گا، اللہ کے خلیفہ کے لیے اب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے خلیفہ اگر ہوتے، علی اگر پہلے خلیفہ ہوتے تو پہلے بنتے نا، چوتھے بنے تو چوتھا مانو. ٹھیک ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں، چوتھے بنے تو چوتھا مانو. جواب کیا ہے؟ علی کو حکومت ملے نہ ملے علی خلیفہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ خلافت کی نشانی یہ ہے کہ اس کو حکومت ملے، حق ہے اس کا کہ حکومت ملے، لیکن نہ ملے تو اگر فرعون کے ہاتھ میں حکومت ہے تو موسیٰ اللہ کے نبی رہیں گے، خلیفہ رہیں گے. اگر سامری جادوگر اپنی طرف لوگوں کو کھینچ چکا ہے، اکیلے رہ گئے ہارون، تو پھر بھی وہ نبی کے خلیفہ رہیں گے اور اللہ کے نبی رہیں گے. ٹھیک ہے، نمرود کے ہاتھ میں حکومت ہے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ رہیں گے، نبی رہیں گے. حکومت ہونے سے کوئی
فرق نہیں پڑتا. ہاں حق ہے حکومت ہونا خلیفہ الہی کا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ پلٹ کے آئیے, جواب کیا ہے؟ معرفت کسے کہا جاتا ہے؟ معرفت وہ ہوگی کہ جہاں پہلا اسٹیپ یہ ہے معرفت کا کہ اللہ کی جانب سے خلیفہ مانے, یعنی معصوم مانے, امام مانے, حجت مانے. اب یہاں پر پلٹ کے آئیے تو قرآن کریم کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہود و نصارہ جو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں لیکن مانتے نہیں تھے, تو ایسے جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ معرفت نہیں ہے, معرفت ہے لیکن وہ معرفت نہیں ہے جو مانگی گئی ہے. معرفت کی خلاصے کے طور پہ معرفت کی 3 قسمیں ہیں, بہت جلدی سن لیجیے گا تاکہ آگے ہم بڑھ سکیں. معرفت کی 3 قسمیں ہو جائیں گی نا. پہلی قسم یہی معرفت, بایو ڈیٹا والی معرفت. آج کوئی یہودی اٹھائے 12ویں امام کے حوالے سے مطالعہ کرے, اسٹڈی کرے, ٹھیک ہے اسٹڈی کر رہے لیکن ان کو 12واں امام نہیں مانتا, تو معرفت ہے, پہچان ہے اس کو, لیکن امام نہیں مانتا, تو ایسی معرفت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں یہ آگے بڑھا سکتی ہے, ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ اور پڑھنے لگے, امام کا قائل ہو جائے. جب تک قائل نہیں ہوگا اس وقت تک معرفت کوئی فائدہ نہیں دے گی. ٹھیک ہے, پہلی معرفت یہ سطحی معرفت ہو گئی. ابھی فلسفے میں جا کے اس کے الفاظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں, معرفت کمالیہ, معرفت جمالیہ, اور یہ والے یہ اس الفاظ کو ہٹا دیں آپ, ابتدائی اعتبار سے کہتے ہیں بالکل ابتدائی معرفت. ٹھیک ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ایک ہے بہت اعلیٰ درجے کی معرفت جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا, یا علی ما عرفک الا انا و اللہ, اے علی آپ کی معرفت میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو یہ معرفت بھی کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ کر ہی نہیں سکتا کوئی. ٹھیک ہے, تو ایک معرفت ہے جو حاصل کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہے, ایک معرفت ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا کریں بھائی؟ اچھا معرفت حاصل کیے بغیر مر جاؤ تو کفر کی موت مر رہے, تو کیا کریں بھائی؟ تو معرفت کیا ہے؟ تو نہ بالکل اعلیٰ والی حاصل کرنا ہے, نہ یہ کسی کام کی ہے نچلے حصے کی معرفت. درمیانی معرفت جس کا پہلا قدم یہ ہے کہ امام کو اللہ کی جانب سے امام مانا جائے. یہیں سے آپ کی وہ سینکڑوں, یعنی بلا مبالغہ سینکڑوں حدیثیں حل ہو جائیں گی, وہ والی کہ جس میں کہا جا رہا ہے ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کے فضائل, کہ معرفت کے ساتھ جس نے زیارت کی. معرفت کے کیا مطلب؟ امام حسین کو اللہ کی جانب سے امام مانتے ہوئے. پہلے امام نبی کے بعد امام علی, دوسرے امام امام حسن, تیسرے امام امام حسین. پھر اس کے بعد جتنا ان کے بارے میں پڑھے گا, جتنا ان کی پیروی کرے گا, اتنی زیادہ معرفت بڑھتی جائے گی اور درجات بلند ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے, کوئی سلمان بنے گا, کوئی ابو ذر بنے گا, کوئی مقداد بنے گا. ٹھیک ہے, تو یہ معرفت کے جی لیولز ہوں گے الگ, لیکن معرفت کا پہلا قدم یہ ہے کہ امام کو امام مانا جائے. اب ہم نے قرآن کریم کی جو آیت پیش کی تو یہودیوں کے یہاں بھی باقاعدہ موجود ہے, ابھی تک موجود ہے. ٹھیک ہے, عیسائیوں کے یہاں بھی موجود ہے. آپ لوگ نے بلکہ پڑھی ہوگی کافی سے, اصول کافی میں طویل حدیث ہے, خلاصہ پیش کر دو, پھر چند یہودی نسخوں کا پیش کریں گے. گفتگو کا عنوان ہے ہماری امام مہدی علیہ السلام کا ذکر دوسری کتابوں میں, یہودیوں کی کتابوں میں. ٹھیک ہے, کل عیسائیوں کی کتابوں کا ذکر ہوا. کافی میں آپ کے ذہن میں ہوگا طویل حدیث ہے ابھی سعید غانم ہندی سے, نام سنا ان کا کسی نے؟ ابی سعید غانم ہندی. ٹھیک ہے, ہند کے رہنے والے تھے ابی سعید غانم, جن لوگوں نے 12ویں امام کا دیدار کیا ہے, ان سے ملاقات کی ہے, ان میں ایک ان کا نام ملتا ہے. 40 کے قریب فقہا تھے جو کشمیر کی سرزمین پہ بیٹھا کرتے تھے. المنطقت القشمیر, قاف سے آیا ہے, کافی میں موجود ہے, اصول کافی میں. ٹھیک ہے, کشمیر کی سرزمین پہ 40 فقہا ہوتے تھے, بڑے بڑے بادشاہ سلطان ان کے پاس آتے تھے, اپنے مسائل حل کرواتے تھے. جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے لوگوں کے درمیان, جج جس طرح کرتے ہیں نا فیصلے, تو یہ قاضی تھے, قضات تھے. یہ کتب اربعہ کے علماء تھے. کتب اربعہ یعنی کیا مطلب؟ توریت کے عالم تھے, زبور کے عالم تھے, انجیل کے عالم تھے, اور نہیں قرآن کے عالم نہیں تھے. صحف ابراہیم کے عالم تھے. قرآن کے عالم کیوں نہیں تھے؟ انہیں پتہ ہی نہیں تھے قرآن بھی نازل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. کب کی بات ہو رہی ہے؟ غیبت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, غیبت صغریٰ کی بات ہو رہی ہے. قرآن کا انہیں نہیں پتا تھا. صحف ابراہیم, توریت, زبور, انجیل, صحف ابراہیم, یہ تمام کے یہ مطالعہ کیا ہوا تھا انہوں نے, اور انہی کے مطالعے کے ذیل میں یہ فتاوے دیا کرتے تھے, باقاعدہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے. 40 بڑے بڑے فقہا تھے. انہوں نے سب نے مطالعہ کیا اپنی کتابوں میں کائنات کے نبی کی کوالٹیز کا, صفات کا, کہ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی کہ ایک آئے گا. یہ بھی قرآن کریم نے کہا ہے نا. ٹھیک ہے, یأتی من بعد اسمہ احمد. نبی کریم کی ذات پہ صلوات پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی نبی کریم کی. اب انہوں نے جب پڑھا, نام اور صفات پڑھی, تو کہا یہ تو مکہ کی سرزمین پر آئے گا.
تو باقاعدہ انہوں نے ایک شخص کو چنا، اس کو مال دولت دیے، اموال دیا کہ بھائی تم سارا مال لے کے جاؤ اور ہماری جانب سے ڈھونڈو کہ وہ نبی آ گیا ہے یا نہیں آیا۔ اس نے طویل سفر کیا، مجھے یہ روایت نہیں سنانی تھی، روایت کچھ اور سنانی تھی، لیکن بہت تیزی سے سن لیجئے گا، روایت طویل ہے۔ طویل سفر کیا، ہندوستان سے سفر پہ گیا، بلخ گیا، افغانستان گیا، مختلف جگہ جاتا گیا، پوچھتا ہر ایک سے، مناظرے کرتا، بڑے بڑے لوگ جو مناظرے کرنے آتے یہ ہرا دیتا، بہت بڑا عالم تھا یہ مسلمان، مناظرہ کرنے والوں کو ہرا دیتا۔ بلخ کی سرزمین پہ پہنچا، باقاعدہ بیچ میں اس کا مال بھی لوٹ لیا گیا۔ افغانستان میں آ کے بلخ کی سرزمین پہ پہنچا اور باقاعدہ آ کے اس نے مناظرہ کیا، جب گفتگو کی تو پہچانا کہ ہاں یہ جو صفات بتا رہے ہیں بالکل وہی نبی کی صفات ہیں، ٹھیک ہے، نبی کی ساری وہی صفات ہیں۔ تو کہا اچھا نام یہ ہے نبی کا، تمہارے والد کا نام یہ ہے، ٹھیک ہے، نبی سے ملاقات کرواؤ، میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ کہ نہیں وہ تو اس دنیا سے جا چکے۔ کہ اچھا ان کا خلیفہ کون ہے؟ نام بتا دیا خلیفہ صاحب کا جو ان کے نزدیک خلیفہ تھے۔ کہ نسب بتاؤ بھائی، حسب نسب بتایا، تو کہا نبی کا نسب یہ ہے، نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ خلیفہ سے ان لوگوں نے کہا یہ اس کا خون حلال ہو گیا ہے، یہ توہین کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی صاحب کیسی بات کر رہے ہو، میں جب وہ نبی نہیں ہے، میری کتاب میں ملی نہیں صفات، تو میں کیسے مان لوں؟ ٹھیک ہے، نبی ہمارے یہاں کتابوں میں ملا کہ نبی کا وصی وہ ہوگا جو ان کا چچا زاد ہوگا، انہی سے ان کی نسل چلے گی، وہ ملائکہ کائنات کی ساری صفات بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، قتل کیا جائے گا تمہیں، تم نے توہین کیا۔ اس نے کہا اگر ایسا ہوتا میں رسول کی توہین کرتا تو میں اتنا طویل سفر کر کے رسول کو ڈھونڈنے کیوں آتا؟ تو حاکم نے بھی روکا ان کو، حاکم کا نام حسین بن اشکیب تھا، حسین بن اشکیب کو بلایا گیا، حاکم دوسرا وہاں کا تھا، تو حسین بن اشکیب ایک مومن تھا، انہیں بلایا گیا عالم دین کو کہ جاؤ تم مناظرہ کرو۔ اس نے آ کے گفتگو کی اور کہا بھائی جو صفات ہیں نبی کی تم بیان کر رہے ہو، حسین بن اشکیب سے کہا تو یہ تو بالکل ہے ہمارے یہاں، لیکن اس کے وصی کی صفات وہ نہیں ہے۔ کہا نہیں وصی کی صفات میں بتاتا ہوں۔ کہا اس نے بتائی تو یہ خوش ہو گیا، کہنے لگا ہاں یہ وصی ہے، ٹھیک ہے، اب میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، علی ولی اللہ۔ اچھا کلمہ پڑھ لیا، یہ اکیلے میں جا کے مناظرہ ہوا تھا پورا، ٹھیک ہے۔ داؤد بن عباس تھا حاکم اس وقت کا۔ داؤد بن عباس نے حسین بن اشکیب سے کہا کہ نہیں تم مناظرہ کرو، فاخلو، اکیلے میں جا کے کرو۔ مناظرہ کیا، یہ بالکل یہ مسلمان ہو گیا، سب کے سامنے آگے کا ٹھیک ہے میں مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ختم، آگے نہیں بتایا۔ اب اس سے حسین بن اشکیب سے کہا بھائی ملاؤ علی ابن ابی طالب، علی مرتضیٰ سے ملاؤ، کون ہے وہ، ان کی صفات تم نے بیان کی، یہ ہم نے پڑھی اپنی کتابوں میں۔ کہا وہ شہید ہو گئے، بتایا۔ ان کے بیٹے سے ملاؤ، امام حسن شہید، امام حسین شہید، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، نویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام کی شہادت ہو چکی، غیبت صغریٰ کا دور چل رہا ہے۔ ایک ایک امام کا سب بیان کیا اس نے، باقاعدہ کہ زبان سیکھی، لوگوں سے گفتگو کی، مناظرہ کیا۔ کہ اب میری ایک ہی خواہش تھی، وہ خواہش یہ تھی کہ اب میں امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کروں۔ بغداد کی سرزمین پہ پہنچا، پریشان گھوم رہا ہے، ایک شخص آیا اور کہا اپنے وقت کے امام کے سوال کا جواب دو، امام تمہیں بلا رہے ہیں سامرہ میں۔ سامرہ کی سرزمین پہ پہنچا، امام نے نام لیا، کلم بالہندیہ، ہندی زبان میں بات کی، ایک 40 فقہا میں سے ایک کا نام لے کے سب کو سلام کہا، سب کا کردار پوچھا۔ یہ حیران ہو گیا کہ یعنی آپ کو یہاں بیٹھ کے معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے فقہا میں، اور آپ میری زبان بھی جانتے ہیں۔ تو وہی بات کہ ہم اگر تمہاری طرح زبان جاننے کے محتاج ہوں تو ہم میں تم میں فرق کیا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو امام نے باقاعدہ پھر یہ امام کے ہاتھ پہ، یعنی نکلا تھا رسول کی تلاش میں، معرفت دیکھ رہے ہیں، رسول کی تلاش میں نکلا تھا، پورے 12 کے 12 کی امامت کا قائل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد باقاعدہ امام کے ہاتھ پہ بیعت کی، امام نے اس کو کچھ ہدیہ بھی دیا، پھر حج کرنے گیا، پوری ایک روایت ہے طویل، حج کرنے گیا، بلکہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ امام نے کہا تم حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہو، اس سال حج پر نہیں جانا، اس سال قوم کی سرزمین سے کچھ لوگ جا رہے ہیں حج پہ، ان میں کچھ ڈکیت ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ نہ جانا، اگلے سال جانا۔ تو اگلے سال گیا، ٹھیک ہے، باقاعدہ حج پہ گیا، آیا، پھر امام سے احکام سیکھتے تھے۔ افسوس یہ ہوا روایت پڑھتے ہوئے کہ جب یہ واپس جا رہا تھا، خراسان پہنچا تو وہیں پہ انتقال ہو گیا، کشمیر نہیں پہنچ سکا، نہیں تو شاید کشمیر کا آج یہ حال نہ ہوتا ہے اگر یہ پہنچ جاتا کشمیر، ٹھیک ہے، کشمیر وہی وہ اپنا ہندوستان پاکستان والا، ٹھیک ہے، بر صغیر اس وقت تھا۔ تو اس کی پوری طویل روایت ہے۔ گفتگو ہماری یہ ہو رہی ہے کہ 12ویں امام کا تذکرہ یہودیوں کی کتابوں میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آئیے، جو ہم بیان کر رہے ہیں، کل کچھ کتابوں کا ذکر کیا تھا، عیسائیوں کی کتابوں کا، یہودیوں کی کتابوں کا، سن لیجیے۔ دیکھیں عربی میں جب باقاعدہ کتابوں کے نام استعمال ہوتے ہیں، ان کے یہودیوں کی
بھی بائبل ہی استعمال ہوتا ہے ان کے یہاں، ٹھیک ہے. لیکن عہد قدیم، عہد جدید، کیا بولیے؟ عہد قدیم، عہد جدید، کیا مطلب ہے، کیا فرق ہے؟ ایک اولڈ ہے، ایک نیو ہے، ٹھیک ہو گیا. مطلب کیا؟ سنیے. ہاں بھائی، تحریف سے پہلے، تحریف کے بعد. سنیے اب، سنیں. عہد قدیم ہوتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا، یعنی توریت کے نسخے، اسے بھی بائبل کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بائبل ہی کہا جاتا ہے. عہد جدید جس میں عیسائیوں کے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہے. کہیں ملے نا عہد قدیم میں ملا تو یہ یعنی یہودیوں کی مقدس کتاب، جسے عیسائی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن عیسائی اس کے بعد والے عہد جدید کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے. عہد قدیم، عہد جدید، یہ اس طریقے سے ایسے استعمال ہوتا ہے یہودیوں کی کتابوں کے لیے، یہ ذہن میں رہے، ٹھیک ہے. اب یہودیوں کی جو کتابیں، جب ہم عہد قدیم کہیں تو اس سے مراد یہودیوں کی کتابیں، جس طرح عیسائیوں کو کل بیان کیا تھا، نبی خدا یوحنا آئے تھے، انہوں نے بیان کیا تھا جن کا نام تھا جان. اسی طریقے سے نبی خدا آئے تھے لوقا تھے نا، مرقس، یہ ٹھیک ہے، لوک اور مرقس، مارک، یہ بتایا تھا نا، انہوں نے بیان کیا تھا. گوسپل آف مارک، گوسپل آف لوک، گوسپل آف جان، اس میں بیان ہوا تھا 12ویں امام علیہ السلام کا ذکر. اب آئیے یہودیوں کی کتابوں کے حوالے سے. ایک یہودیوں کے نبی گزرے ہیں جو باقاعدہ حضرت سلیمان کے بعد یہودی انتہائی پریشان گھوم رہے تھے، تو یہ نبی آئے، انہوں نے بیت المقدس بنانے کا حکم دیا تھا، اور بیت المقدس بنانے کا جب حکم دیا تو افسردہ تھے لوگ کہ یہی گھر تھا جسے پہلے بنایا گیا، اب یہ خراب کر دیا گیا تھا. اس وقت نبی جو تھے جن کا نام تھا، عربی میں ہم انہیں کہتے ہیں حجئی. کیا کہتے ہیں بھائی؟ جیم، یہ جیم کے اوپر تشدید، حجئی. اور فارس انگلش میں لوگ استعمال کرتے ہیں بک آف حگئی، HAGGAI، حگئی، ٹھیک ہے. یا ٹھیک ہے ہاربیو بائبل، ٹھیک ہے. کیا استعمال ہوتا ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے نہیں، ہاربیو نہیں، ہیبریو بائبل، HEBREW، ٹھیک ہے، بائبل. عہد قدیم کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بائبل والا قدیم والا HEBREW، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے، ٹھیک ہے. اس میں آیا نبی خدا تھے جن کا نام تھا حجئی. کیا نام تھا؟ وہ آئے اور انہوں نے بشارت دی، ٹھیک ہے. اب یہ 12ویں امام کی بشارت ہے، ٹھیک ہے، جو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بشارت دی تھی. اب دیکھیے کیا جملہ ہے، جاء فی عہد القدیم، عہد قدیم میں آیا، یعنی یہودیوں کی قدیم کتابوں میں آیا، ٹھیک ہے. ہیبریو بائبل، ٹھیک ہے، HEBREW، ہیبریو بائبل، اس میں آیا. کیا آیا؟ دیکھیں، کانت کلمۃ الرب عن ید حجئی النبی، حجئی نبی، ان کے ذریعے اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچا، یہودیوں تک. ان نبی نے آ کے یہ کہا کہ حسب الکلام الذی عاہدتکم بہ عند خروجکم من مصر، یہ مصر سے آئے تھے، اور مصر سے آنے کے بعد جو یہاں آباد کیا تھا سب کچھ، بیت المقدس وغیرہ، اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی روح تمہارے درمیان میں ہے، لا تخافو، خوف نہ کھانا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے، رب الجنود نے کہا ہے. رب الجنود، جوند کسے کہتے ہیں؟ لشکر. تم لشکر و خدا کا، ٹھیک ہے، لشکر کے خدا نے، پروردگار نے یہ کہا ہے، یا مرتن بعد قلیل، کچھ عرصے بعد زمین و آسمان میں ایسا زلزلہ آئے گا، سمندروں میں طغیانی آئے گی، تمام امتیں مشکلات کا شکار ہو جائیں گی. اب یہ جملہ سنیں، یأتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یأتی مشتہا کل الامم. کون کہہ رہا ہے یہ؟ یہودیوں کے کتاب میں عہد قدیم میں کیا لکھا بھائی؟ حجئی نبی نے کہا یأتی مشتہا کل امم، وہ آئے گا جو ہر امت کی چاہت ہوگا، ٹھیک ہے. یأتی، اچھا اب عیسائی اپنی طرف موڑیں گے، اسے کہیں گے ہاں دیکھا یہودیوں کی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. ہمارا ایک کیا جواب ہو جائے، کہیں گے بھائی کم سے کم عیسائی ہوں یہودیوں سب منتظر ہیں کسی منتظر کے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ حضرت عیسیٰ آپ کہہ رہے ہیں تو ہم بیان بھی کر دیں گے، آپ ہی کی کتاب میں لکھا حضرت عیسیٰ نے کہا، گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میں بھی آؤں گا، اور کون آئے گا؟ سید ھذا العالم،
یہ کہا تھا. پھر آگے ایک جملہ کہا تھا لا سلطان لہو علیہ, ہاں ان کا مجھ پہ کوئی اتنا زیادہ اختیار نہیں ہوگا لیکن اس عالم کے سردار وہی ہوں گے. ٹھیک ہے, اور وہ پھر ہم نے پھر روایت اپنے یہاں سے پیش کی تھی. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے, انما بعثت وزیرا ولست امیرا, مجھے وزیر بنا کے بھیجا ہے, امیر آپ ہیں, نماز آپ پڑھائیے. یہاں یہودیوں کے نبی, یہودیوں کی کتاب عہد قدیم, ٹھیک ہے, ہیبریو بائبل, اس میں کیا لکھا, یاتی مشتاق کل امم, ہر امت کی چاہت جو ہوگا وہ آئے گا, اس کے بعد اسی گھر کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اسی گھر کو یا بیت المقدس یا پوری کائنات کو گھر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, ایسے بھر دے گا جیسے وہ عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. یقول رب الجنود مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مسجد الاول قال رب الجنود وفي هذا المكان اعطي السلام يقول رب الجنود, اس کے بعد اسی جگہ پہ سلامتی اور امن عطا ہو جائے گا ہر ایک کو, جو مشکلات ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی. اس کے علاوہ کچھ صفات ذکر ہوئی, دوسری کتابوں میں باقاعدہ عصا کا ذکر ہوا ہے, وہ آئیں گے تو عصا لے کے آئیں گے. اچھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر چکے ہیں, ابھی ان کی بات نہیں ہو رہی ہے, اب کیا ہے, عصا کا ذکر ہوا ہے. یسا من جذع یسا, یسا کی ٹہنیوں سے عصا لے کے آئیں گے. عصا ایسا ہوگا ینبت غصن من اصولہ ویحل علیہ روح الرب, خدا کی روح اس میں سما جائے گی, یہ ان کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, وہ جو آئے گا جس کے پاس عصا ہوگا, روح خدا اس کے اندر سے بولے گی, اس کا ایک فعل خدا کا فعل ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ کی قوت اس میں ہوگی. آگے دیکھیں, فرمایا فلا یقضی بحسب نظر عینیہ ولا یحکم بحسب سمع اذنیہ, کہ لوگوں کی نگاہوں میں جو انصاف ہوگا ایسا انصاف نہیں کرے گا, جو لوگوں نے انصاف سنا ہوگا ایسا انصاف نہیں کرے گا. بل یقضی بالعدل للمساکین, عدل و انصاف سے کرے گا مسکین کے ساتھ معاملہ. یحکم بالانصاف للبائس الارض ویضرب الارض بقضیب فمہ, اپنے عصا کے عصا کا کونا, فم منہ کی جانب سے وہ زمین پہ جب مارے گا تو کیا ہوگا, یمیت المنافق, منافق کو قتل کر دے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس کے علاوہ ایک صفت یہ لکھی, کل ہم نے ایک روایت پیش کی تھی آپ کو اگر یاد آئی ہو, 12ویں امام کی, 8ویں امام سے پیش کی تھی, کل یا پرسوں پیش کی تھی, کہ اب اس روایت کو پہلے سنیے پھر یہ جملہ سنیے کہ جو آگے پڑھنے والا ہوں میں. روایت کیا تھی, 8ویں امام سے آگے کہا جب بیعت لے لی گئی تھی, آ کے بندے نے کہا مولا میری خواہش ہے کہ ارجو ان تکون صاحب حاضل امر, کہ آپ ہی کے ہاتھ میں حکومت آئے, آپ ہی صاحب امر ہوں. تو 8ویں امام نے کیا کہا, میں کیسے ہو سکتا ہوں, میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, بلکہ صاحب امر میرا چوتھا بیٹا ہوگا. وہ بظاہر عمر رسیدہ ہوں گے, سن رسیدہ ہوں گے, لیکن جوان دکھیں گے, قوت ایسی ہوگی حتیٰ جی احسن تم, دنیا کا سب سے بڑا درخت بھی اگر ہوگا ہاتھ بڑھائیں گے اس درخت کو اکھاڑ لیں گے. پھر کیا کہا, لو صاح بین الجبال, اگر پہاڑوں کے درمیان ایک صدا دے دیں گے, لدک دکت الجبال, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ 12ویں امام کی صفت 8ویں امام بیان کر رہے ہیں. یہودیوں کی کتاب میں دیکھیں کہ یہاں ایک جملہ لکھا, یمیت المنافق بنفخت شفتیہ, اپنی بھوک سے منافقوں کو واصل جہنم کر دے گا. دوسری طرف کیا ملا, اگر کوئی منافق پہاڑ کی اونٹ میں بھی چھپا ہوگا, حتی تقول الصخرہ, پہاڑ سے صدا آئے گی میرے اندر ایک منافق چھپا ہے, مجھے قتل کر دیں, مجھے توڑ دیں. پتھر کہے گا, پہاڑ کہے گا مجھے توڑ دو, اکسرنی, اور مجھے توڑتے ہو تو توڑ دو, منافق کو نہ چھوڑو. یہ ہمارے یہاں روایات ملی. اب یہ جملہ ہے, ترجمہ چلیں اس کا کریں, کوشش کریں آپ لوگ, ترجمہ میں کرتا ہوں. یکون البر منطقۃ متنیہ والامانۃ منطقۃ حقویہ. متن کسے کہتے ہیں جی, یکون البر منطقۃ متنیہ, اصل میں یہ جو کمر پٹکا ہوتا ہے نا, کمر کا پٹکا, اس کو کہا جاتا ہے. یعنی گویا کہ کمر بند, کمر پٹکا, عدل و انصاف, نیکی. ٹھیک ہے, منطقۃ متنیہ حقویہ کہتے ہیں, کنایا ہے کمر سے. نیکی اور عدل و انصاف اس کے نظام کا ایسا واجب حصہ ہوگا جیسے انسان کا کمر بند, یعنی ہمیشہ اس کے نظام میں عدل و انصاف ہوگا. فیسکن الذئب مع الخروف, ذئب کسے کہتے ہیں, بھیڑیے کو. خروف کسے کہتے ہیں, بھیڑ کو. بھیڑیا اور بھیڑ ایک ساتھ رہیں گے.
شیر اور بکری ایک جگہ سے پانی پئیں گے، یہ ہمارے یہاں حدیث میں ملا کہ نہیں ملا؟ 12ویں امام کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اور حتیٰ شیر بکری ایک گھاٹ سے پانی پیئیں گے، بھیڑیا بھیڑ ایک جگہ رہیں گے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، سانپ بچھو ڈسنا چھوڑ دیں گے، کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. امام علیہ السلام کے اصحاب کی اجازت کے بغیر کوئی شیر حملہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. یہ احادیث ہمارے یہاں ملی ہیں. تو سانپ بچھو سے مومنین کے بچے کھیلیں گے، کھلونوں کا خرچہ بچ جائے گا ٹھیک ہے. تو یہ احادیث میں ملا ہمارے یہاں. یہاں عہد قدیم میں یہودیوں کی کتابوں میں ملا. ابھی 2 کتابوں کا ہم نے ذکر کر دیا. اس کے علاوہ مزامیر داؤد، یہ تیسری کتاب ذکر کر دیں، 1-2 اور ذکر کریں گے تبرکاً بس. مزامیر داؤد، مزامیر داؤد، مزامیر کسے کہتے ہیں؟ پامس، پی سائلنٹ رہتا ہے، SALMS، PSALMS، یہ مزامیر اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو سامس پڑھا جاتا ہے، سامس آف ڈیوڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور بک آف سامس بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ڈیوڈ جناب داؤد کو. مزامیر داؤد اس میں ملا کیا ملا؟ لِتَفْرَحِ السَّمَاوَاتُ وَلِتَبْتَهِجْ الْأَرْضُ، آسمان خوشیاں منائے، زمین خوشیاں منائے، سمندر خوشیاں منائے. اچھا، اس روایت میں جو ذکر ہوا ہے کیوں خوشیاں منائے؟ کیونکہ کوئی آنے والا ہے، اس کے منتظر رہیں. لِتَتَرَنَّمْ حِينَئِذٍ كُلُّ الْأَشْجَارِ، ہر درخت خوشیاں منائے، ترنم کرے ہر درخت، ٹھیک ہے. لِأَنَّهُ جَاءَ، کیونکہ وہ بس آنے ہی والا ہے. جَاءَ لِيُدِينَ الْأَرْض یدین المسکونۃ بالعدل والشعوب بامانتہ. یدینہ دین پہ چلنا، اطاعت کرنا، وہ دین خدا کو رائج کرے گا، وہ آ گیا ہے اور آنے والا ہے. یہ روایات یہاں پر ذکر ہوئی. اس آخری والی نص میں کہہ رہے ہیں اگرچہ کسی شخص کا ذکر نہیں ہوا، نام ذکر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، مگر صفات ذکر ہوئی ہیں، وہ وہی 12ویں امام کے حوالے سے صفات ہیں. اس کے علاوہ ہم بیان کر چکے کہ فارقلیت لفظ استعمال ہوا، تو یا کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوئے جو ان کتابوں میں جو مسلمان مؤلفین نے کہا اس سے مراد نبی ہے، یعنی ان کی کتابوں میں نبی مراد لیے گئے ہیں. لیکن کچھ جگہوں پہ ہے بھی بالکل ایسے ہی، کائنات کے نبی مراد ہیں. کچھ جگہوں پہ جو ان کی صفات بیان ہوئی ہیں وہ ایسے بیان ہوئی ہیں کہ وہ کائنات کے نبی وہ منطبق نہیں ہو سکتی. وہ کیا مطلب؟ جب وہ آئیں گے تو عدل و انصاف سے زمین کو ایسے بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. کائنات کے نبی کے دور میں ایسا نہیں ہوا، یعنی دنیا کے کونے کونے میں ایسا نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ان کے 12ویں آئیں گے، یعنی امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. اس کے علاوہ یہودی، آگے اگر بڑھیں، یہودی منتظر ہیں ایک شخص کے جسے مسیحا کہا جاتا ہے. مسیحا نہیں، مسیحا، میم سین یہ الف یہ 2 زبر، ٹھیک ہے، مسیحا، ٹھیک ہے. MESSIAH یہ بھی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب کچھ مؤرخین نے یہ کہا، مؤرخین کہیں، مؤلفین کہیں، انہوں نے یہ کہا اس سے مراد نبی کریم ہے، لیکن ان کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ بھی 12ویں امام پر منطبق ہوتی ہیں. وَهُوَ إِنسَانٌ مِثَالِيٌّ، حضرت داؤد کی نسل سے ہوگا، یہ کچھ ایسی روایات ملی. یبشر، یہ خبر دے گا بنہایت التاریخ، بس زمانہ ختم ہونے والا ہے. یخلص الشعب الیہودی من ویلا، یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یہودیوں کو نجات دلا دے گا مشکلات سے، ٹھیک ہے. والاحداث المتوقعہ عند وصول الماشیح حسب الایمان الیہودی، ان کے عقیدے کے مطابق. تشابہ احداث یوم القیامہ فی الاسلام والمسیحا، یہ باقاعدہ اسلام اور مسیحیوں کے نزدیک جو قیامت کی علامات ہیں ان میں جو صفات ذکر ہوئی ہیں، جو کل ہم نے کچھ ذکر کی تھیں، کچھ ایسی ہیں 12ویں امام کے حوالے سے کہ آخری زمانے کی علامات وہ ذکر ہوئی ہیں، اس وقت یہ آئیں گے. تو اپنے یہاں منطبق کیا گئے 12ویں امام کے حوالے سے. اور کافی روایات ہیں اس حوالے سے، روایات بھی ہیں، اور آج کے دور کی کتابوں میں بھی آپ کو وہ ذکر مل جائے گا. میں پہلے پیش کر چکا ایک حد تک، عبداللہ ابن عمر سے روایت پیش کر چکا کہ باقاعدہ جب ایک شخص کے پاس جا کے پوچھا کہ بھائی واقعی تم محمد کو جانتے ہو؟ تو کہا میں اپنے بیٹے سے زیادہ جانتا ہوں محمد کو کہ اللہ کے نبی، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے سے بڑھ کے جانتا ہوں. اور ان کی نسل میں 12 اوصیاء آئیں گے، تو 12 کے نام ذکر کیے، حتیٰ 12ویں امام کی غیبت کا بھی ذکر کیا. اس موضوع پہ کافی علماء نے لکھا ہے، قدیم علماء میں نے لکھا ہے اور جدید ابھی بھی لکھا جا رہا ہے. باقاعدہ ان کتابوں سے یہ تلاش کرنا، خلاصہ ہی نکلا تمام گفتگو کا کہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا حضرت داؤد کے صحیفوں کے ماننے والے ہوں، یا تمام مسلمان ہوں، منتظر ہیں ایک ایسے شخص کے جو آنے والا ہے، جو آئے گا، جو نجات دلائے گا، ٹھیک ہے.
ہر ایک منتظر ہے، یہ ہم ذکر کر چکے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی بہت ساری احادیث، یہ ایک پورا موضوع ہے 12ویں امام کا ذکر قرآن کریم میں. مخالفین اہل سنت کے ہاں بھی یہ ہے کہ ہاں آئیں گے وہ، ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ بھائی قیامت ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے کہ جب تک وہ نہ آ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا کہ قیامت آنے والی ہے یہ غلط ہے. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک امامت نہیں آئے گی، ہے نا بھائی. ہمارے یہاں ویسے ہی عقیدے میں پہلے امامت ہے پھر قیامت ہے، اور اگر امامت نہ ہو تو ویسے ہی زندگی میں قیامت آ جاتی. ٹھیک ہے، خوب ہو گیا بھائی. تو معاملہ یہ کہ سب کے سب منتظر ہیں. آخری بلکہ ایک روایت تبرکن ہم پیش کر دے رہے ہیں امام علیہ السلام سے. بلکہ ہم جب کسی بیمار کی شفایابی کے لیے ہم دعا پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کی کون سی آیت پڑھتے ہیں بھائی؟ ہم من یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء. کیا ترجمہ کیا ہے اس کا بھائی؟ ترجمہ بتائیں. یہ آیات پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں. ایک خدا بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ بہت سارے خدا. یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون. کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ یہ لوگ نہیں جانتے. وہ ایک خدا بہتر ہے یا یہ وہ کہ جسے یہ مانتے ہیں؟ پھر اگلی آیت آئی سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے. امن یا وہ بہتر ہے یجیبو جو جواب دیتا ہے المضطر پریشان حال کو، فریاد کرنے والے کو جواب دیتا ہے، اذا دعاہو جب وہ اسے پکارے، ویکشف السوء اور اس سے فریاد سننے کے بعد اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے، اور اس کے بعد یجعل لکم خلفاء فی الارض. اس کے ذیل میں احادیث ہمارے سامنے موجود ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بلکہ حدیث سننے سے پہلے آپ سورہ بلکہ دعائے ندبہ میں کیا کہتے ہیں؟ این المضطر الذی یجاب اذا دعا. کہاں ہے وہ مضطر جس کو جواب دیا جائے گا جب وہ پکارے گا؟ تو کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ 12ویں امام کا لقب ہے. ٹھیک ہے، 12ویں امام کو جب مضطر کہا گیا. 5ویں امام فرما رہے ہیں ام من یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو جناب جبرائیل آ کے سب سے پہلے بیعت کریں گے. فی صورت طائر ابیض فیکون اول خلق اللہ یبایعہ جبرائیل. سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام ہوں گے جو 12ویں امام کی بیعت کریں گے. ویبایعہ الثلاثمئہ والبضعۃ عشر 313 بیعت کریں گے. ہم بیان کر چکے کہ کس طرح وہ 313 پہنچیں گے. المفتقدون گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا. ٹھیک ہے، ایک حد تک اشارہ کیا تھا. سب جب بیعت کر لیں گے اور چھٹے امام سے. دوسری روایت ہے امام اس وقت تک حرکت نہیں کریں گے مکہ سے جب تک 10,000 اور اصحاب جمع نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، اصحاب الالویہ، الویہ ٹھیک ہے، الولایہ دونوں الفاظ ملیں، یعنی جو پرچم والے ہوں گے یا ولایت ان کے سینوں میں ہوگی. وہ 10,000 اصحاب کی بات ہو رہی ہے جب تک وہ جمع نہ ہو جائے. اس کے بعد 5ویں امام فرماتے ہیں کہ ہوگا یہ کہ امام علیہ السلام اب جب جمع ہو جائیں گے اصحاب تو کعبے کی دیوار کو تھام کے اللہ سے دعا کریں گے. اللہ سے جو دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اصحاب کو بھی جمع کر دے گا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو جائے گی. پھر امام علیہ السلام حرکت کریں گے. اسی طرف اشارہ ہے دعائے ندبہ میں کہ این المضطر الذی یجاب اذا دعا. کہاں ہے وہ مضطر کہ جب وہ پکارے گا اللہ کو تو اللہ اس کی پکار کا جواب دے گا. یعنی امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کی جا رہی ہے. اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ و اعوان. پروردگار امام علیہ السلام کے وفاداروں میں ہمارا شمار فرما. مالک امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پالنے والے ہمیں ہماری نسلوں کو امام علیہ السلام کی معرفت سے سرشار فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.